بات چیت ہوتی ہے اسلام آباد میں بھی اور فون پر بھی، مگر میری خواہش تھی کہ کبھی کبھی جو میرا روٹین رہے گزشتہ 22-23 سالوں سے، جب بھی میں سیاست میں آیا اور پشاور ہمارا گھر ہے ہم سب کا، تو میرا یہ روایت ہے کہ کبھی کبھی آپ کو زحمت دے دو، آپ کو تکلیف دے دو، اور آپ کے ساتھ اس طرح روبرو بھی ملاقات ہو جائے۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا ایک شارٹ نوٹس پر، اور ماشاء اللہ یا پشاور کی میں دیکھ رہا ہوں سینئر صحافی حضرات ہمارے بہنیں اور بھائی یہاں موجود ہے۔ میں آج کے حوالے سے بینگ فرام اے پی کے، میں اور اب سارے اس بدقسمت میں کہوں گا صوبے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس میں ابھی تیسرا ٹرم ہے، اور جس طرح حکمران یہاں آ رہا ہے، اور خاص کر ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح گورنمنٹ آئی، جس طرح اس کا چیف ایگزیکٹو ہے، اور اس کا ایجنڈا اگر اس کی ہے کہ ایک بیان پر سوچ لیا جائے، تو کسی کے سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت کرانا کب شروع کرے گا، گڈ گورننس کی کب باری آئے گی، عوام کے مسائل کی کب باری آئے گی۔ اور ابھی تک روز بروز حالات بگڑ رہے، اور ان کو سرے سے احساس ہے ہی نہیں۔ اگر میں دہشت گردی کی بات کروں، آپ سارے اس صوبے کے عوام سفر ہو چکے، اور خصوصاً صدرن ڈسٹرکٹ اور مرج ایریا اور ملکن ڈویژن کے عوام آپ سب کے سامنے کہ اپنے ملک میں آئی ڈی پیز بھی بن چکے۔ یہ ایک ہسٹری ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے میں اپنے ملک میں مہاجر بھی بن چکے، آئی ڈی پیز بھی بن چکے، اپنے کور اپنے گھر بار چھوڑنا بھی پڑا ہے، قربانیاں بھی دیے۔ میں اگر فورس سے شروع کرو، افواج پاکستان اور ایف سی کے جوان اور پولیس کے خاص کر، انہوں نے بھی بہت بڑی قربانیاں دی، اور ساتھ ساتھ ان عوام نے بھی دی۔ اگر آپ بارے کی ہسٹری نکالے کہ کتنے لوگوں نے فیس کیا، کتنے اس میں شہادتیں ہوئے، کتنے لوگوں کے گھر مسمار ہوئے، مگر ہر ایک کا یہ عزم سارے مل کر کہ دہشت گردی کا خاتمہ کرانا ہے اور یہاں امن لانا ہے۔ مگر آج میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی حالات آپ پہلے دیکھ رہے، بہتری آئی اور ایک سکون اور امن آیا، ہر ایک کو صبح اپنے کام کے لیے جانے کا موقع مل گیا اور رات کو واپس گھر آنے۔ اور ابھی جو ہم چند مہینوں سے دیکھ رہے، پہلے صدر انڈسٹری کو دیکھ لے کہ وہی شام کے بعد کوئی نکل ہی نہیں سکتے اپنے گھروں کے باہر، اور یہ ہم نے انوکھا احتجاج بھی دیکھا کہ پہلی دفعہ پولیس بھی پروٹیسٹ کر رہے اور احتجاج کر رہے، جو سمجھنے سے بالا تر ہے کہ ان کا کیا ایجنڈا ہے اور اس کے پیچھے کیا عزائم ہے۔ اگر آپ مرج اضلاع میں دیکھیں، وہی بھی یہی صورتحال، اور آپ ہماری طرف ملاکن ڈویژن اور سوات اور اس میں دیکھیں، کل کا جو واقعہ ہوا ہے، سب سے پہلے میں ایک دفعہ پھر اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور یہ تو میں کہتا ہوں کہ صرف وہی نہیں، ایک بہت بڑی سازش تھی کہ انٹرنیشنلی اگر اتنے ایمبیسڈرز اور ان کے اہل خانہ کسی جگہ جا رہے ہو اور وہی ان کو ہٹ کرانا، تو کیا میسج دینا ہے پوری دنیا میں کہ پاکستان پوری دنیا میں اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا جائے۔ انتہائی قابل افسوس اور خطرناک میسج ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ اس سے پہلے اس علاقے میں جب کل واقع ہوا، تو ایک مہینہ پہلے آپ کے نوٹس میں آیا ہوگا، وہی ٹیلی گرام پولیس اسٹیشن پر رات کو 4-5 گھنٹے فائرنگ بھی ہوئی، وہ بھی سب کے سامنے۔ تو اس طرح حالات ملک کے یہ حالات ہے دہشت گردی کی۔ ایک ہی بات اگر ہم کرتے ہیں، اور بہت افسوس کی بات ہے کہ دوسری طرف یا جو اپنے آپ کو صوبے کا چیف ایگزیکٹو کہتے ہیں، اس کو اس سے سرے سے احساس ہی نہیں ہے۔ وہ صرف اس میں لگا ہوا ہے کہ اپنے ناکامیاں چھپانے کے لیے
جو کچھ اس کے پی کے میں ہو رہا ہے سب کے سامنے، اس میں کہنے کی ضرورت نہیں. پہلے تو ہم بولتے تھے، آپ کے میڈیا والا کوئی خبر آرٹیکل لکھتے تھے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ابھی تو خود اس کے اپنے لوگ اس کے گواہ بن گئے، ان کے کیبنٹ کے اندر لوگ، ان کے وزراء، ان کے پارلیمنٹ کے اپنے ممبر، کہ وہ کہتے ہیں کہ کمیشن پر لڑائی ہے. ایک کہتا ہے اگر فنڈ ریلیز کرنا ہو تو ہر ایک کہتا ہے کہ میرا اتنا حصہ ہونا چاہیے اور میرا اتنا حصہ ہونا چاہیے. تو ابھی تو وہ بات اس کی ڈکی چھپی رہی نہیں. یہ ابھی اپوزیشن کی بات نہیں، خود گواہی دے رہے ہیں سارے کہ اس پر لڑائی. تو ان کی ایک طرف وہی چیز اس کو چھپانے کے لیے، دوسری طرف آپ دیکھ رہے، میری اپنی بہن کو دیکھ لیا تو میں نے وہی پہلے والا ڈینگی مجھے یاد آیا کہ اس صوبے میں کیا صورتحال ہے. وہی ڈینگی جو اس کی دور میں 2014 میں آئی تھی، اور انہوں نے اس ٹائم میں بھی دھرنے میں مصروف ہو گئے اس کی پوری گورنمنٹ، اور وہی ناچ گانوں میں. اور پھر اب میں نے شہباز شریف صاحب سے ریکویسٹ کی، آپ سارے پشاور کے لوگ گواہ، سوات کے گواہ، اور وہی سے انہوں نے موبائل ٹیمیں بھیجے اور یہاں لگا لیے. وہ جگہ بھی نہیں دے رہے تھے. میں نے کہا سڑکوں پر لگایا کہ ان عوام کو ریلیف دے دے. تو آج پھر میں کہتا ہوں وہی حالات ہے. میں نے کئی لوگ دیکھے، کئی مریض. اسی دن یہ کہتا ہے، اس طرح سٹیٹمنٹ بھی آیا کہ میں امن لانا چاہتا ہوں. امن کس طرح لانا چاہتے ہو؟ وہی جو بنوں میں خطاب کیا اس کی کتنی امپلیمنٹیشن کر دی. کیا پلان ہے آپ کے ساتھ؟ کہتا ہے کہ میں جرگے بناؤں گا دوبارہ، لوگ جرگے کریں گے، چیک پوسٹوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آزادانہ گھومے پھرے. اور ساتھ ہی بھی اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں امن لانا چاہتا ہوں، مگر کس ذریعے لانا چاہتا ہوں؟ افغانستان حکومت سے خود مذاکرات کروں، ٹی ٹی پی سے خود مذاکرات کروں گا. خدا کے بندے، ان سے مذاکرات. پہلے تو آپ کی جورسڈکشن کیا ہے؟ آپ کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آپ کس طرح ایک دوسرے گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کر سکتے. لوگ مذاکرات گورنمنٹ ہوا کرتی ہے، پاکستان کی گورنمنٹ افغانستان کی گورنمنٹ کے ساتھ بات کرے گی. اگر آپ نے کوئی غلطی لاسٹ ٹائم کی اور وہی مذاکرات کی تو آپ دیکھ رہے کہ وہی آج اس کا کیا نتیجہ اور رزلٹ نکلا ہے سب کے سامنے، عوام کے سامنے. تو میں کہتا ہوں کہ اس کو اپنے اختیارات کا بھی پتہ نہیں ہے. ان سے مذاکرات کروں گا اور اس کے ذریعے امن اور پیس لاؤں گا. افسوس کی بات ہے، میں اس پولیس کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کی قربانیوں کو. دن رات کتنی مشکل میں کہ آپ اس کو بھی ذرا ٹائم دے رہے. یہ چلو فلاں چلو کی جگہ اس صوبے میں بیٹھ کر ان کی کوئی میٹنگ کال کرے. ان کے جو چیز چاہے سی ٹی ڈی والے ہو، دوسرے ہو، ایلیٹ، دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں، ان سے پوچھے، ان کی ڈیمانڈ پورا کرے، ان کی حوصلہ افزائی کرے کہ آپ لوگ شہید الرحمان آپ کے ساتھ ہیں. ان کی حوصلہ شکنی نہ کرے، اسی میں ساتھ نہ دے دے کہ آپ کریں، ان کو اسی پر کنونس کر دے کہ آپ بھی سٹرائک کا حصہ بن جائے. آپ بھی یہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا. انکریج یہاں سے ہو رہا ہے، ان کے ممبران سے ہو رہا ہے، ان سے ہو رہا ہے. تو یہ ایک عجیب سی بات ہے. مجھے تو یہ ملک کے خلاف ایک بہت بڑا یہ میں کہتا ہوں کہ ایک سازش لگ رہا ہے. اور اس کی وہی جو کچھ ہے اس کی چھپانے کی کوشش کہ ہمیں اور ملک کے ساتھ کوئی کام ہی نہیں. پاکستان رہے نہ رہے، ہمارا کام جاری رہے. اس صوبے کی غریب صوبے کو لوٹنا جاری رہے. تو اسی پر لگے ہوئے، اور آگے اس کو یہ نہ فکر ہے اور نہ بات ہے کہ میں اسی پر کیا بات کرنی ہے. اس صوبے میں کیا آپ کے ساتھ الٹرنیٹ کوئی پروگرام ہے، کیا امن لانا ہے، کیا پیس لانا ہے. صرف یہ بڑے بڑے باتوں کی اور اس کی. تو اس کو وہی لاہور سے بھی پتہ لگ گیا جو دعوے کیے اور جتنی بڑی بات کی ہے. تو میں تو کہتا ہوں کبھی کہتے بارات لے کے جا رہے، ڈول باجے لے کے جا رہے. تو وہی ان کے وہی جنازے کے لیے گیا، اور وہ بھی بعد میں پہنچ گیا، اور ان کا تابوت لے کر لے آئے کہ پی ٹی آئی کی کس طرح کے بھی کیا عوام نے ریجیکٹ کیا، مسترد کیا. آپ سارے لوگ ہیں. یہ جو نواز شریف صاحب آ رہا تھا، ہم بھی یہاں سے نکلے تھے، وہ سارے انٹرچینجز کی ویڈیو سب کچھ موجود تھے. اور اس کے ساتھ کتنے گئے، یہاں بھی اس طرح ہو گیا. اور میں داد دیتا ہوں پنجاب کی عوام کو کہ انہوں نے بھی ریجیکٹ کر دیا. سارے راستے بھی کھلے تھے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھا، اور لوگوں نے یہ فتنے کی سیاست اور فساد کو ریجیکٹ اور مسترد کیا. ابھی لوگ سمجھ رہے، ڈے بائی ڈے سمجھ رہے کہ اس کی لیڈر کا کیا ایجنڈا ہے اور اس کا کیا ہے. ابھی اسرائیل کے اپنی وہی آپ اس کے دیکھ لیں تو اس طرح نہیں کہ ان کے ساری میڈیا ان کے کنٹرول میں. وہی جو بھی بیان بڑے بڑے اخبارات، اسرائیل ٹائمز ہو گیا، یروشلم پوسٹ ہو گیا،
جو بھی دیتا ہے اس طرح پالیسی بیان اور یہ وہ اپنی مرضی سے نہیں دیتا کہ ہر صحافی کی اپنی مرضی لکھ لیا، وہ وہی سے آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے کبھی غزہ اور فلسطین کی بات کی ہے، جو وہی مظالم ہو رہے جرت نہیں کر سکتے کہ اس پر دو الفاظ لکھے، تو جو انہوں نے عمران خان کے بارے اسٹیٹمنٹس لکھے، جو بیانات دیے ان کی سپورٹ کا، مجھے کل کوئی پوچھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ یار کوئی نئی بات ہے، یہ تو ہم ڈے ون سے کہہ رہے کہ اس کی بیوی کون ہے، اس کے بچے کون ہیں، اس بیوی کے بچے ہیں نا، اور وہ بچے ہے کدھر، تو اس میں دوسرے سوال اور جواب کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا ایسٹ ہے تو وہی بچے ایسٹ ہے، تو ان بچوں کا والدہ کون ہے؟ آیا وہ یہودی ہے نہیں ہے، اس کا آگے کیا کیا رشتہ ہے، وہ رہتے کدھر ہے اور کہاں ہے؟ تو یہ تو کوئی نئی بات ہی نہیں ہے کہ یہ ٹرمپ آئے گا فلائے گا اور پاکستان پر دباؤ ڈالے گا اور پھر پاکستان میں عمران خان کو رہا کے کرے گا شیخ چلیو والا پلان، اور پھر عمران خان اسرائیل کے ساتھ دوستی بڑھائے گا اور سب کچھ کرے گا، تو اس کی وہی سے ایجنڈا بھی ہے، اور ابھی ہر ایک بندہ ریئلائز کر رہا ہے، ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ کبھی فائز عیسیٰ صاحب کے نام پر سیاست کرنا، کبھی دوسرے نام پر سیاست کرنا، اس کے ساتھ کچھ ہے نہیں اس ملک کے لیے اور اس صوبے کے لیے اور اس قوم کے لیے کہ اپنا کوئی پلان پیش کرے، اپنا کوئی منصوبہ بندی پیش کرے۔ ملک صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور میں کہتا ہوں بینگ میرے بھی 5ویں دفعہ فیڈرل کیبنٹ کا ممبر ہوتے ہوئے، اور ہم جمہوری لوگ ہیں، گورنر راج کی بات ہم اتنے اچھے دل سے اچھے الفاظ میں نہیں کر سکتے، مگر ایک طرف اگر گورنر راج بھی ایک آئینی چیز ہے، کوئی غیر آئینی بھی نہیں ہے، سب سے پہلے ہے کہ غیر آئینی اقدام اس میں کوئی پروویژن نہیں ہے، ایک آئینی اقدام ہے، مگر ایک طرف اگر آپ دیکھ لیں کہ حالات اسی پر ہو کہ ایک صوبہ اور اس کا چیف ایگزیکٹو فیڈریشن کو مانتے ہی نہیں اس طرح سے، اس کی اس میں کوئی دلچسپی ہے نہیں، اگر صوبہ ہاتھ سے جاتے صوبہ پورا دہشت گردی کے لپیٹ میں آ جاتا ہے، صوبہ اگر وہ خود کہتا ہے کہ میں دوسرے ممالک سے خود مذاکرات کروں گا، اور کوئی آج تک اس صوبے کے لیے کوئی بات ہی نہیں کی ہے، اگر گریس اسٹیشن پر خود چیف منسٹر اور اس کے ایم پی اے جاتے ہیں اور اسی طرح املاک کو خود جلاتے ہیں اور وہی خود اس طرح دہشت گردی کرتے ہیں، تو کون پر اس طرح حالات اگر بن جائے تو کیا ہوگا؟ یہ ایک صوبے کی بات نہیں ہے، پورے ملک کی بات ہے، اگر ایک صوبہ اس طرف جاتا ہے تو وہ بھی ایک آئینی اور لاس اقدام ہے، اگر کچھ نہیں ہو سکتا ہے اور اس طرح سسٹم چلتا ہے تو پھر حکومت کو تو ملکی انٹرسٹ میں اپنا ریٹ قائم کرنا ہے، اس کا تو کوئی اور سلوشن ہے نہیں، اس کے پی کے عوام کی جان و مال کی تحفظ کرنا پھر تو وہی پرائرٹی ہونی چاہیے، اگر اس کی پرائرٹی نہیں ہے، اگر وہ صوبائی حکومت سے بات کرتے ہیں اور صوبائی حکومت وہی ہے جس کی ترجیح میں یہ ہے ہی نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی یہ تو ابھی عام بات ہے، میں تو پہلی دفعہ جب میں نے بات کی تھی آپ کو یاد ہے پریس کانفرنس میں، وہی جو حالات تھے میں نے تو اسی ٹائم کی دوسرا ابھی تو میرے علاوہ ہر ایک بندہ، اگر آپ ایک لیمن سے بازار میں پوچھے اگر یہ حال ہے، آپ کا چیف منسٹر نان سیریس ہے، آپ کی حکومت پروونشل اتنی نان سیریس ہے، جس طرح وہی لے کر اوپر سے جس طرح یا تباہی آ رہی ہے، میں نے وہی باتیں نہیں کی لمبی ہو جاتی ہے کہ وہی اوپر لیول ٹاپ سے لے کر نیچے لیول تک ایک پٹواری اور ڈسپینسر اور کس سٹیج پر اے سی اور ڈی سی اور بلا اسی طرح لوگوں کو لگایا جا رہا ہے، ان کو گورننس کا کوئی پتہ نہیں، اگر کرائیٹیریا یہ ہونا ہے کہ کون زیادہ دے سکتے ہیں اس کو لگائے، کوئی کرائیٹیریا اور کوئی سی آر اور کوئی چیز ہے نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سارے چیزیں اگر دیکھ کر تو یہ بات آپ کی خارج از امکان نہیں ہے، ایک مجبوری ہے، مجبوری کی شکل میں اگر کوئی اصلاح نہیں ہو پا رہی ہے، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صوبہ ہم سے نکل رہا ہے، اور جب صوبہ نکلتے ہیں تو پورا پاکستان نکلے گا، اگر انٹرنیشنلی ہمارا اس طرح میسج جاتا ہے، نیشنلی جاتا ہے، تو لاسٹ آپشن ہے، کوئی غیر آئینی آپشن ہے ہی نہیں، مگر بہت مجبوری کی آپشن ہے۔ میرے ساتھ خود 52 لوگ شہید ہو گئے، مجھے سب سے آپ بالکل غلط سمجھے، میں سب سے زیادہ ریئلائز کر رہا ہوں، علی امین کا تو ایک سیکیورٹی گارڈ بھی نہیں مرا ہوگا، میرے تو یہ سارے لوگ جانتے ہیں، میرے گھر کے اندر سوئسائڈ اٹیک ہوئے، میرے رشتہ دار، میرے کزن، میرے دوسرے لوگ سیکیورٹی گارڈ وغیرہ کئی لوگ میرے دھماکوں میں شہید ہوئے، ہم خود ملک میں آئی ڈی پیز بنے، مہاجر بنے، ہمارے سارے فیملیز، ہمیں اس کا احساس ہے، میں کہتا ہوں اس کو بھی احساس ہونا چاہیے۔ مجھے پی ٹی آئی میں بتائے کس نے یہ سفر کیا ہے، کتنے لوگوں نے سفر کیا ہے، کن لوگوں پر اٹیک ہوا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جن کو احساس نہیں ہے کہ جنہوں نے دیکھا نہیں، ہم نے دیکھا ہے، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ فرسٹ پرائرٹی ہونی چاہیے امن اور پیس، اس کے لیے کوئی سیاست نہیں کر لینا چاہیے، اس پر اپنی سیاسی دکان بند کر لینا چاہیے، اس میں ہماری کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں،
ہم نے ڈے ون سے وہ رائے اور انشاءاللہ تعالیٰ آخر تک وہی رائے رہے گی کہ ہم یا پیس چاہتے ہیں اور امن چاہتے ہیں. نہیں مطلب ہے کہ میں یہ بات کرتا ہوں کہ اس چیف منسٹر کی ابھی تک یہ بات نہیں ہے کہ میں ایران اور افغانستان سے خود مذاکرات کروں گا اور خود بات کروں گا. وہ تو ملک اور فیڈریشن کے ساتھ ہے اور وہی بات کلیکٹیولی ایفرٹس کر رہے ہیں سارے فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس مل کر بات کر رہے ہیں. مگر یا تو کیس ہی مختلف ہے یہ بالکل فیڈریشن سے اگر جو بھی سی ایوارڈ ہے جس میں ہمارا حصہ ہے وہ تو آتا ہے, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے. فیڈریشن سے ٹیکس جہاں سے بھی آتے ہیں یا آتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارا حق ہے ہمارا رائٹ ہے, مگر ہم اس کو مانتے ہی نہیں. اس طرح سے فیڈریشن کو مانتے ہی نہیں ہے اور اس کے ساتھ وہ سارے اس کے بیانات سامنے ہیں. تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ اس کا اور بلوچستان کا. پخپل اقرارم کو جرا پی ٹی آئی وزیر اعلیٰ اغلا دلتوما ہوگا یہ میں اردو میں آپ نے بات کی تو میں خود اس کا اعتراف بھی کر دیا. شمیم صاحب ماشاءاللہ سینئر بندہ ہے کہ وہی افغانستان کی بھی بات کی کہ انہیں جہاز دیا اور ہم افغانستان گئے پرویز خٹک کے ساتھ. اور یہ بھی آپ کو اعتراف کرنا ہوگا کہ سی پیک اور چائنا کی جو دورے ہے اس میں بھی اس کو شامل کیا. تو اس کی تو یہ ترجیحات ہے ہی نہیں, یہ تو یہ ڈیمانڈ ہی نہیں کرتا ہے. اس کی تو عجیب ٹائپ کے چیف منسٹر ہم نے دیکھے, اس کی تو یہ ترجیح ہی نہیں کہ ملک کے لیے اور صوبے کے لیے کوئی بات کرے. اس کے لیے اگر اس کے لیے جانچ چاہیے کہ آپ کہیں کہ قیدی 804 کی بات کریں تو اس کا تو وہی ایک ایجنڈا ہے صوبے کے, تو اس کے ڈیمانڈز ہی آج تک نہیں ہے کہ صوبے میں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. ہم تو اس کو نہ ماننے کے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. ہر میٹنگ میں اس کو کال کرتا ہے, سب ہوتا ہے, اس طرح بات نہیں مرکز کی طرف سے. اور اس کے وہ ترجیحات میں ہے ہی نہیں اس طرح سے. نہ اس کا امن ترجیح ہے, نہ اس کی گڈ گورننس ترجیح ہے اس صوبے میں. اس کا اپنا ایک حساب کتاب ہے کہ یا لوٹو اور وہ یا عوام کو اس میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو مصروف رکھو اور بات قیدی 804 کی کرے. آپ دل سے قیدی 804 کے ساتھ بھی لائے ہے کہ نہیں ہے, مگر لوگوں کو مصروف رکھنے کے لیے وہ اس کو ایک اچھا مشغلہ ملا. میں کوئی وکیل نہیں ہوں, شارٹ کٹ بات کروں گا. اور آپ دیکھ رہے وہی فیصلہ اور پھر اسپیکر کی طرف سے اور الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی جو کچھ سامنے ہے. مگر یہ میں ایک عام لے مین ہوتے ہوئے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو چیز کسی نے ڈیمانڈ ہی نہیں کی ہے اور مانگ ہی نہیں, تو آپ کہتے ہیں وہی سے اگر فیصلہ آتا ہے اگر ہم لے مین کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ کیس داخل ہی نہیں کیا ہے, ہم نے تو یہ ڈیمانڈ ہی نہیں کیا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے کہ کوئی لوگ اگر 80 ممبران نے ایفیڈیوٹ دیے اور سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے تو وہی سے اگر آتا ہے کہ ان سب کو نکالو اور دوسری پارٹی میں شامل کرو. تو ایک اور بات ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں عام آدمی کی جو دیکھ رہے ہیں کیا ہے. اور سنی اتحاد کو اگر وہی پارٹی تھی تو اس نے کسی کے لیے اپلائی ہی نہیں کیا ہے, کسی کا نام ہی نہیں دیا ہے, کوئی دیا ہی نہیں. تو یہ ایک قانونی چیزیں الیکشن کمیشن بھی کورٹ میں اور دوسرے بھی اس کا وہی فیصلہ. مگر ایک لیمن ہوتے ہوئے جو ہم عام لوگ رہے کہ کسی نے جو چیز نہیں مانگی وہی دینا, تو یہ سارے آپ کے سامنے. ہاں جی آپ کے پاس